کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر دین کی ایک پہچان ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو یہ وہ بھی کرے، اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی؟ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائیں، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے، تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار، اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید۔ اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے، کیا پتہ، قبر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈرا دے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہے کون ڈرانے والے؟
मुनकर नकीर का पता आमना के लाल ने दिया। कौम को बेअमल बनाया जा रहा है और उनके सीने से खौफ खुदा और खशियत इलाही जो है वो कुछ जा रही है, और ये सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। और चंद मफाद परस्त लोगों ने तरहीब और तरगीब, जो कि इस्लाम का मिजाज है, तबशीर और तंजीर नबी का मनसब है, उसका मजाक उड़ा के रख दिया और उन्होंने एक मतवाजी दीन दे दिया, जिसके नतीजे के अंदर कौम की बेअमली जो है वो पुख्ता तर हो गई और उसको वो दीन का रंग दे रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाए तो जिक्र से उतर, दिलों को जंग लग जाए तो कुरान से उतर, दिलों को जंग लग जाए तो मौत की कसरत के साथ याद करने से उतर। कुरान मजीद की तिलावत मामूल जिंदगी बना। वो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, हाथों का पर्दा नहीं है, पांव का पर्दा नहीं है। शायद वो इस बात को जो है वो समझने से कासर हैं कि ये महारम के लिए है। औरत के का मखसूस आज़ा का पर्दा तो उसके बाप से भी है, उसके भाई से भी है, उसके महारम से भी है, हत्ता के बेटे से भी है। लेकिन ये जो आज़ा हैं इनका पर्दा भी औरत के ऊपर लाजिम है, चूंकि जो शर पैदा होती है वो चेहरे से उसका आगाज होता है। तो मैं एक बात कहा करता हूं कि ये जितने दलाइल हैं, इन दलाइल के जवाब भी उलमा ने दिए हैं। ये सारी बहस की जा सकती है। मेरी माएँ बहनें तसव्वुर कर लें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा कैसा होगा, तो उनके तसव्वुर में हया में लिपटी हुई फातिमा दिखाई देगी। बल्कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा से जब पूछा गया कि औरत का सही पर्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि औरत का सही पर्दा यह है कि वो किसी मर्द को ना देखे और कोई मर्द उसको ना देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने अज़वाज मुतहरात ने पर्दा नहीं किया तो वो आंखों से नाबीने थे। तो हुजूर ने इस पर उन्हें तंबीह की कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा हुजूर वो तो नाबीना है। तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो पर्दा मर्द से भी है, जहां फितने का इम्कान भी हो, शरीयत ने वो रास्ता ही मसदूद कर दिया है ताकि कल कोई फितना खड़ा ना हो जाए। तो मैं सादी सी बात ये करता हूं कि पर्दे के हवाले से दलाइल की दुनिया भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन मेरी माएँ और बहनें ये तसव्वुर करें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा क्या होगा, तो ये तसव्वुर करने से ही तबीयत में हया पैदा होना शुरू हो जाएगा और सैयदा का पर्दा और उनकी इस्मत और उनकी आबरू का अंदाज समझ में आ जाएगा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास बैठा करती थी और उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि जिंदगी में तो औरत अपने पर्दे की हिफाजत कर लेती है, लेकिन मरने के बाद जब पटड़े पे चारपाई पे उसे डाला जाता है तो उसका जिस्म जो है वो जुम्बिश करता है और वो मुख्तार नहीं होती है, तो आज़ा दिखाई भी देते हैं, आज़ा की हैत भी समझ में आती है। तो ये बड़ा मुश्किल लम्हा होगा जो मरने के बाद दरपेश होता है। तो फरमाती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि जब हबशा की जानब हिजरत की थी तो मैं भी उन लोगों में शामिल थी। तो मैंने वहां हबशा में देखा है कि चारपाई के चारों पायों के साथ शाख बांध देते हैं और फिर उनको दरमियान में जोड़ देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और ये एक डोली बन जाती है। तो कहती हैं जब मैं ये बात बताई तो सैयदा बहुत ज्यादा खुश हुई। कहा यह तो एक बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया जिससे मरने के बाद भी औरत के पर्दे की और उसके जिस्म की हिफाजत हो सकेगी, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो ये वो सैयदा हैं कि जिन्होंने अपने पर्दे की हिफाजत यूं की कि गैर मर्द ने उन्हें नहीं देखा और फिर मरने के बाद भी उनके लिए वो डोली तैयार कर ली गई। रात की तन्हाइयों में उनका जनाजा पड़ा गया और ये वो पाक दामन खातून है जिनका आंचल मेहरो मां ने भी नहीं देखा है। और जब कयामत का दिन होगा तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा 70,000 खवातीन के जिलों में निकलेंगी तो आवाज आएगी या अहलल जमरे गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिनता मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। ए लोगों निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी की सवारी गुजर रही। तो दुनिया पर भी उनके पर्दे की हिफाजत, बाद विसाल भी और फिर कयामत के दिन भी। मुझे बताए औरत क्या वो मगरब की आवारा लड़की के रूप में जिंदगी गुजारना चाहती है या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की वारिस बनना चाहती है? वो सड़कों पर लहरा कर चलने में फख्र महसूस करती है
یا کہ وہ اپنے انداز میں گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے. کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے. وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں. میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے. تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے. تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے. تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ جاری ہو جائے گی. تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے. ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ. اللہ اکبر. اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش. مجبور ہے، معذور ہے مردانے خرد مند. کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. اقبال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے. زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ جو ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرے. ایک عورت 4 گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو مطعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پہ ڈالتی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں، بچوں کی خدمت بھی کروں، تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے. اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے. 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا، اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا. کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے؟ یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہمارے لیے ایک روشن، ایک منور اور ایک تابع جو ہے وہ وجود ہے، جس سے ہم مقدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں. اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را. میری بہن، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو باطل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور جھک نہیں رہے ہیں، اور 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، پھر بھی استقامت کا کوہ گراں بنے ہوئے ہیں. یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو، پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت تحفہ دیا. بلکہ یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت، کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا. اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. اے فاطمہ، جو کام تو نے کیا، اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور آپ کے باپ کا ہی حکم
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی مٹی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، اور میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ آج کی عورت سیدہ کے کردار کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کے اپنی زندگی کی راہیں متعین کر دے۔ اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اگر فقیر کی ایک بات تو مان لے، ہزار امت مر جائے گی۔ اقبال کہتا امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آ سکتا، اور وہ کیا ہے؟ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری گود میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں گے۔ تو جب عورتوں کا کردار بچوں کی تربیت تک محدود ہوتا ہے اور وہ اس کردار کو بحسن و خوبی نبھاتی ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن جب حیا باختگی زمانے کو جکڑ لیتی ہے تو پھر قومیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ ہمیں ان تمام اسباب پہ غور کرنا چاہیے جس نے اس امت کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیا، تو ہمیں ایک سبب یہ دکھائی دے گا کہ مخدرات اسلام کا جو کردار تھا، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ اس نے پھر ادا جب کرنا چھوڑ دی اور اپنے دائرۂ کار سے باہر آ گئیں، تو پھر وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے کے سبب امت روح بزوال ہوئی۔ گھروں میں بیٹھ کر کے ماؤں نے تربیت کی تھی۔ ہم نے دور اسلام کے اندر بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں۔ مشکل حالات میں جب اسلام پہ سخت سے سخت وقت آئے، لیکن جب درگاہیں بند ہوں گی، جب خانقاہیں بند ہو گئیں، جب مدارس دینیاں بند ہو گئے، جب اذانوں پہ پابندی لگ گئی، جب بہت کچھ ہوا تھا، لیکن ماں کی گود کی درسگاہ تو کبھی بند نہیں نہ ہوتی ہے۔ تو ماؤں نے اس وقت دین کو زندہ رکھا۔ آج بھی ہمیں اسی طبقہ نساء سے امید ہے کہ یہ دوبارہ امت کی نہضت کے لیے جو ہے وہ ایک با ہمت کردار ادا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ خواتین اسلام کو حضرت سیدہ پاک کے اسوہ نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سال ہا سال کے بعد اور سال کے دوران بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو فضائل کا باب بھی اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں ان کی زندگی بطور نمونہ اختیار کر کے ماؤں بہن اور بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لینی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اس سے روشنیاں اور اجالے زندگیوں میں شامل کر لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو اپنی رحمت